سبق پہلی اڑان اور اس کے مصنف مولانا ابوالکلام آزاد سے متعلق چند اہم باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی جیل میں قید کے دوران اپنے دوست مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کو لکھے تھے۔ زیر نظر سبق ان میں شامل ایک خط کا حصہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد عظیم مجاہد آزادی تھے۔ آزادی کے بعد وہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مقرر ہوئے۔ مضمون میں چڑیا کے بچے کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی جاندار کو اپنے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ مشکل کام بھی آسانی سے انجام دے سکتا ہے۔ لفظ پوشیدہ کے معنی ہے چھپا ہوا یا چھپی ہوئی۔ مضمون میں کئی لفظوں پر اضافت لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر قوت ہاضمہ، رفتار عمل اور حسبی معمول، یعنی ہاضمے کی قوت، عمل کی رفتار اور معمول کے مطابق۔ اضافت اس زیر کو کہتے ہیں جو دو لفظوں کے درمیان پہلے لفظ کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ چڑیا جب دانوں پر چونچ مارتی تو ایک دو دانے ہی کیوں لیتی تھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چڑیا کا ننھا سا بچہ بھوکا تھا۔ وہ اپنی ماں کی واپسی اور خوراک کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اسی لیے چڑیا ایک دو دانے ہی لے کر جلدی سے واپس اپنے گھونسلے کو پہنچ جاتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ وہ بغیر کسی لالچ کے صرف اپنی بچے کی ضرورت بھر ہی خوراک اٹھاتی تھی۔ دوسرا سوال، چڑیا اپنے بچے کو اڑنا کیسے سکھا رہی تھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چڑیا بار بار اپنے بچے کے پاس جاتی ہے اور اڑنے کا اشارہ کر کے اوپر کی طرف اڑنے لگتی ہے۔ تیسرا سوال، چڑیا کے بچے کی 2 دن کس حالت میں گزری؟ اڑنے کی چاہت میں گھونسلے سے نیچے گر جانے کی وجہ سے چڑیا کا بچہ زخمی ہو گیا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے اگلے 2 دن تک وہ بنا کچھ کھائے آنکھیں بند کیے بے حال پڑا رہا۔ چوتھا سوال، سورج کی کرن کا چڑیا کی بچی پر کیا اثر پڑا؟ سورج کی کرن پڑتے ہی ننھی سی بچی کے اندر تازگی، چستی اور پھرتی پیدا ہو گئی۔ پھر دم بھر کر اس نے پرواز کی کوشش کی اور اڑتی ہوئی دور نکل گیا۔